پاکستان دس ویک میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ قتل کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں، حق پر کھڑا ہوں، جو مرضی کر لیں۔ شیخ رشید کا کہنا ہے کہ میرا جرم یہ ہے کہ میں نے ایک شخص اور اس کی بیوی کے خلاف بیان نہیں دیا۔ حکومت نفرت کی علامت بن چکی ہے، مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ مجھے قتل کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں، لیکن میں حق پر کھڑا ہوں، جو مرضی کر لیں۔ اپنے ویڈیو بیان میں سابق وزیر داخلہ شیخ رشید کا مزید کہنا تھا کہ حکومت کا وقت ختم ہو چکا ہے، اپنا بوریا بستر باندھ لے، حکومت نفرت کی علامت بن چکی ہے، سیکیورٹی کے بغیر ملک کے کسی حصے میں نہیں جا سکتے، حکمرانوں کی تصویریں قابل نفرت بن چکی ہیں۔ انہوں نے کہا میرا جرم یہ ہے کہ میں نے ایک شخص اور اس کی بیوی کے خلاف بیان نہیں دیا، 4 روز کا چلہ کاٹ لیا، دوستی قبروں تک نبھاتا ہوں، حق اور سچ پر ڈٹا رہوں گا، جو مرضی کر لیا جائے۔ انہوں نے کہا مجھے اب قتل کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ پیپلز پارٹی نے میرے بیان کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل کی ہے۔ قانون ہے جہاں کوئی واقعہ ہو وہیں مقدمہ ہوتا ہے۔ میرے خلاف سندھ بھر میں مقدمات درج کرا دیے گئے۔ جشن آزادی کے دن اس اپیل کی مجھ سے تعمیل کرائی گئی ہے۔ خوف زدہ نہیں ہوں، ڈٹ کر کھڑا ہوں، مجاز متعلقہ ادارے وسطیت کا نوٹس لیں۔ شیخ رشید نے کہا کہ 55 سال سے جشن آزادی منا رہے ہیں، اس سال پابندی لگائی گئی۔ ڈپٹی کمشنر کہتا ہے تم کراؤڈ پلر ہو، لوگ بہت آئیں گے، جلسہ نہیں ہونے دوں گا۔ ڈپٹی کمشنر نے لال حویلی جشن آزادی جلسہ اور آتش بازی پر پابندی لگا دی۔ 13 اگست رات 9 بجے مجھے لال حویلی چھوڑنے کا حکم دیا گیا۔ پولیس نے لال حویلی کو گھیر لیا تھا، ہم صرف ملی نغمے ترانے پڑھنا چاہتے تھے۔ لال حویلی کے اطراف اور سامنے 8-10 ہزار لوگ جلسے کے بغیر جمع ہو گئے تھے۔ 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس عمران خان نے کارروائی روکنے کے لیے متفرق درخواست دائر کر دی۔ عمران خان نے ٹرائل کورٹ کے 12 اگست کا آرڈر اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ درخواست میں چیئرمین نیب، ڈی جی نیب اور پروسیکیوٹر جنرل کو فریق بنایا گیا ہے، مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ بانی چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان نے 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کی کارروائی روکنے کی متفرق درخواست دائر کر دی۔ عمران خان کی جانب سے دائر درخواست میں چیئرمین نیب، ڈی جی نیب اور پروسیکیوٹر جنرل کو فریق بنایا گیا ہے۔ درخواست میں عمران خان نے نیب کے 343ویں ایگزیکٹو بورڈ میٹنگ کے ریکارڈ کی فراہمی کی استدعا کرتے ہوئے کہا ہے کہ اپریل 2020 کی نیب ایگزیکٹو بورڈ کی میٹنگ میں کیس بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ درخواست میں استدعا کی گئی ہے کہ نیب کی ایگزیکٹو بورڈ میٹنگ کا ریکارڈ پیش نہ کیا گیا تو بانی پی ٹی آئی کی دفاع میں بھاری نقصان ہوگا۔ تفتیشی افسر نے جرح کے دوران نیب کی 343ویں بورڈ میٹنگ سے متعلق کچھ باتوں کا اعتراف کیا۔ ضروری ہے کہ نیب کی 343ویں بورڈ میٹنگ کا ریکارڈ ٹرائل کورٹ کے سامنے رکھا جائے۔ عمران خان کی جانب سے 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کی کارروائی روکنے کے لیے متفرق درخواست بیرسٹر سلمان صفدر اور خالد یوسف چودھری نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر کی ہے۔ عمران خان نے ٹرائل کورٹ کے 12 اگست کا آرڈر اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا اور کہا کہ تفتیشی افسر نے بیان دیا کہ نیب کی 343ویں بورڈ میٹنگ میں کیس بند کرنے کی منظوری دی گئی۔ ٹرائل کورٹ نے ایگزیکٹو بورڈ میٹنگ کا ریکارڈ طلب کرنے کی درخواست مسترد کی تھی۔ درخواست میں بانی چیئرمین پی ٹی آئی نے نیب کو 343ویں ایگزیکٹو بورڈ میٹنگ کے ریکارڈ کی فراہمی کی استدعا کرتے ہوئے کہا کہ اپریل 2020 کی نیب ایگزیکٹو بورڈ کی میٹنگ میں کیس بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ ملک میں نئے مونسون اسپیل کی انٹری، موسلا دھار بارش سے نشیبی علاقے ڈوب گئے۔ آئندہ 24 گھنٹوں میں پنجاب کے دریاؤں میں سیلابی صورتحال کا خدشہ۔ ملک بھر میں آج سے 20 اگست تک موسلا دھار بارشوں کی پیش گوئی۔ موسم کا مزید حال اس رپورٹ میں۔ ملک میں نئے مونسون اسپیل نے انٹری دے دی، مختلف شہروں میں موسلا دھار بارش کے باعث نشیبی علاقے ڈوب گئے۔ محکمہ موسمیات نے ملک بھر میں آج 16 اگست سے 20 اگست تک موسلا دھار بارشوں کی پیش گوئی کر دی۔ پنجاب کے دریاؤں میں آئندہ 24 گھنٹوں میں سیلابی صورتحال کا خدشہ ہے، جس کے پیش نظر پی ڈی ایم اے اور انتظامیہ کو ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے۔ ملک میں نئے مونسون اسپیل نے انٹری دے دی، مختلف شہروں میں موسلا دھار بارش کے باعث نشیبی علاقے ڈوب گئے۔ سندھ میں لاڑکانہ، دادو، نواب شاہ اور خیرپور میں موسلا دھار بارش کے باعث نشیبی علاقے زیر آب ہیں۔ سیلابی ریلوں کے باعث کئی دیہات میں پانی داخل ہو گیا، رابطہ سڑکیں اور فضلیں بھی پانی میں ڈوب گئی ہیں۔ چیف میٹرولوجسٹ سردار سرفراز نے کہا ہے کہ 17 سے 19 اگست تک کراچی میں وقفے سے گرج چمک کے ساتھ کہیں ہلکی اور کہیں موسلا دھار بارش کا امکان ہے، جبکہ بارشوں کے دوران بلوچستان اور سندھ کے نشیبی علاقے زیر آب آنے کا اندیشہ ہے۔ ملک کے بالائی علاقوں میں بارشوں کا سبب بننے والا ہوا کا کم دباؤ جنوب کی طرف بڑھنے کا امکان ہے۔ 16 اگست کی شام سے بحیرہ عرب سے ملک کے جنوبی علاقوں میں مونسون کی مضبوط ہوائیں داخل ہونے کی توقع ہے۔ 16 سے 20 اگست کے دوران اسلام آباد اور پنجاب کے بیشتر مقامات پر تیز ہوا اور گرج چمک کے ساتھ وقفے سے بارش کا امکان
ظاہر کیا گیا ہے، جبکہ 16 سے 20 اگست کے دوران خیبر پختونخوا میں بھی گرج چمک اور تیز ہواؤں کے ساتھ وقفے سے بادل برس سکتے ہیں۔ محکمہ موسمیات کے مطابق مونسون ہواؤں کے باعث بلوچستان میں 16 سے 19 اگست کے دوران تیز ہواؤں، گرج چمک کے ساتھ وقفے سے بارش، بعض مقامات پر موسلا دھار بارش کا امکان ہے، جبکہ 16 سے 20 اگست کے دوران کشمیر میں گرج چمک اور تیز ہواؤں کے ساتھ وقفے سے بارش اور بعض مقامات پر موسلا دھار بارش متوقع ہے۔ موسم کا احوال بتانے والوں کا کہنا ہے کہ 16 سے 18 اگست کے دوران سندھ میں سکھر، شکارپور، کشمور، خیرپور، نوشہر و فیروز، لاڑکانہ، دادو، جیکب آباد، حیدرآباد، ٹھٹہ، بدین، ٹنڈو الیار، ٹنڈو محمد خان، تھر پارکر، مٹھی، میرپور خاص، عمرکوٹ اور سانگھڑ میں چند مقامات پر تیز ہواؤں، گرج چمک کے ساتھ بارش اور بعض مقامات پر موسلا دھار بارش کی توقع کی جا رہی ہے۔ محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ بارشوں کے باعث ملک کے پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ کا خطرہ ہے۔ شدید بارشوں، آندھی، جھکڑ چلنے اور گرج چمک کے باعث کمزور انفراسٹرکچر، کچے گھر، دیواروں، بل بورڈز، سولر پینل کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ کسان، مسافر اور سیاح بارشوں کے دوران محتاط رہیں۔ دوسری جانب ڈی جی پی ڈی ایم اے کا کہنا ہے کہ موسم کی صورتحال کے بارے میں صوبے بھر کی انتظامیہ کو الرٹ جاری کر دیا ہے اور اربن فلڈنگ کے خدشے کے پیش نظر پیشگی انتظامات مکمل کرنے کی ہدایت کی ہے۔ کمشنرز، ڈی سیز، واسا، محکمہ آبپاشی، ریسکیو، سول ڈیفنس اور دیگر متعلقہ محکموں کو الرٹ رہنے کو کہا گیا ہے۔ کاروباری دنیا سے بھی خبر شامل کر لیتے ہیں۔ غیر ملکی کمپنی اے ڈی ایم اے نے پاکستان میں الیکٹرک گاڑیوں کی تیاری پر $250 ملین کی سرمایہ کاری کرنے کا اعلان کر دیا۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ پاکستان میں الیکٹرک گاڑیوں کی تیاری میں اہم پیش رفت سامنے آ گئی۔ وفاقی وزیر صنعت و پیداوار رانا تنویر حسین اور اے ڈی ایم گروپ کے چیف ایگزیکٹو آفیسر کے درمیان ملاقات ہوئی ہے۔ بعد ازاں ملاقات کا اعلامیہ جاری کر دیا گیا۔ اعلامیے میں بتایا گیا ہے کہ اے ڈی ایم کمپنی پاکستان میں الیکٹرک گاڑیوں کی تیاری پر $250 ملین کی سرمایہ کاری کرے گا۔ وفاقی وزیر رانا تنویر حسین نے کہا کہ ملک میں براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری کے لیے سہولت فراہم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ وزارت صنعت و پیداوار متعلقہ اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ مل کر مکمل تعاون فراہم کرے گی۔ گرین انرجی پر توجہ مرکوز کرنے کی وجہ سے الیکٹرک گاڑیاں حقیقت بن چکی ہیں۔ رانا تنویر حسین نے کہا کہ الیکٹرک وہیکل دیگر گاڑیوں کے مقابلے سستی ہیں۔ الیکٹرک گاڑیوں کی وجہ سے ایندھن کی بچت ہوگی۔ منصوبے کے مطابق پہلے مرحلے میں چارجنگ نیٹ ورک اسٹیشن قائم کیے جائیں گے اور دوسرے مرحلے میں الیکٹرک گاڑیوں کی تیاری شروع ہو جائے گی۔ الیکٹرک گاڑی ایک چارج سے 300 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرے گی۔ پاکستان دس ویک میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں کے ساتھ اگلے ہفتے پھر حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے اپنی میزبان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔